fruit of labor. ایک گاؤں میں نعیم اور زینب نامی دو بھائی بہن رہتے تھے۔ ان دونوں کا ایک ہی سپنا تھا، ڈاکٹر بنے کا۔ ایک دن نعیم صحن میں داخل ہوا اور سستی سے چلتا ہوا صحن کے بیچوں بیچ چارپائی پر گر پڑا۔ نعیم کی طرف دیکھ کر اس کے والد نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنے بیٹے کے پاس آیا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، اب پریشان لگ رہے ہیں؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابا جی، ہمارے گاؤں یا ہمارے آس پاس کے کسی اور گاؤں میں کوئی کالج نہیں ہے۔ شہر میں صرف ایک ہی کالج ہے جہاں میں جا سکتا ہوں، اور وہ 50 میل دور ہے۔ یہ ناممکن لگتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں گا یا نہیں۔ حالانکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور گاؤں والوں کے لیے یہاں ایک اسپتال کھولوں گا، کیونکہ وہ شہر کے اسپتال جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یاد ہے کہ کیسے انکل سمد گزشتہ سال کی بات ہے کہ صرف وقت پر ہسپتال نہ لے جانے کی وجہ سے کیسے ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ بیٹے کی بات سن کر ماں بھی بھولی۔ فاصلوں کو طے کرنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ماما جان کو کہتی ہوں، وہ تمہیں گھوڑے کی گاڑی میں شہر لے جائے گا۔ ان کی خالہ جو ساری گفتگو سن رہی تھیں کہنے لگیں، میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ تم لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب احسان واپس کرنے کی باری میری ہے۔ نعیم اور زینب آسانی سے آ کر میرے ساتھ شہر میں رہ سکتے ہیں اور کالج میں پڑھ سکتے ہیں۔ زینب نے چونک کر کہا، کیا میں واقعی شہر جا کر پڑھ سکتی ہوں؟ اس پر والد نے کہا، نعیم جا سکتا ہے، لیکن زینب کو یہیں رہنا چاہیے اور اپنی ماں کی مدد کرنی چاہیے۔ زینب نے یہ بات سنی تو اس کے آنکھوں سے پانی آ گیا۔ زینب نے جلدی سے اس کے گال پر گرا ہوا آنسو صاف کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد اس کے جذبات کو جانے، لیکن ماں نے اس کے جذبات محسوس کر لیا اور کہنے لگی، آپ اخراجات کی فکر نہ کریں، ان دونوں کو جانے دیں۔ ان کے خالہ جان کے شہر میں ایک بڑا میڈیکل کالج بھی ہے۔ بعد میں یہ دونوں وہاں آسانی سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے مالی انتظام کرنے کی فکر کے باوجود والد مسکرائے اور جلد ہی وہ دونوں خالہ جان کے ساتھ شہر چلے گئیں اور شہر میں رہنے لگے۔ دونوں بہن بھائیوں کو پہلی بار تمام امتحانات پاس کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی۔ وہ کسی بھی مضمون میں فیل ہونے کا متحمل نہیں تھا۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے دونوں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ ان کے والدین نے انہیں اس تمام عرصے کے دوران جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان سے کبھی آگاہ نہیں ہونے دیا۔ چوتھے سال والد کو اپنی بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے زرخیز زمین کا ایک بڑا ٹکڑا بیچنا پڑا۔ اس وقت انہوں نے بہت مشکلات برداشت کیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے ان کے خوابوں کو پورا کریں اور گاؤں والوں کی بہتری اور فائدہ دینے کے لیے کام کریں۔ 12 سال بعد بھائی بہن اپنے خوابوں کو حقیقت بنا چکے تھے۔ وہ دونوں ڈاکٹر بن گئے تھے اور اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ نعیم مریض سے، انکل نور اب چاول، آلو اور چینی نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا۔ نعیم نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور ہسپتال کی متاثر کن عمارت کے باہر سرسبز و شاداب کھیتوں کے پس منظر میں کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے اس نے اس عمارت کی طرف دیکھا جو اس کے خوابوں کی تصویر کشی کرتی تھی۔ اس نے نرس سے پوچھا، کیا کوئی اور مریض ہیں؟ نہیں، مزید مریض نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر زینب کو بلاؤ تاکہ ہم آس پاس کے گاؤں جا کر وہاں کے مریضوں کا معائنہ کر سکیں۔ دونوں قریبی گاؤں کا دورہ کرنے کے بعد نعیم نے زینب کو اس کے گھر چھوڑ دیا
جہاں اس کے 2 چھوٹے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نعیم بہت خوش تھا کیونکہ زینب نے گاؤں کی خواتین کے لیے ایک کامیاب سیمینار کا انعقاد کیا تھا اور ان کی ذاتی اور خاندانی صحت اور صفائی کو بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کی تھی۔ اس کے بعد وہ دن بھر کام سے مطمئن ہو کر اپنی چھوٹی گاڑی میں گھر چلا گیا۔ چلو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی بیوی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک لنچ نہیں کیا؟ نہیں، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر سب نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ رات کو جمیل صحن کے بیچ میں چارپائی پر بیٹھا اور اپنی زندگی کے طویل سفر اور تمام مشکلات کے بارے میں سوچتا رہا جو اس کی بہن زینب اور ان کے والدین نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اٹھائے تھے۔ اس نے واقعی شکر گزار اور برکت محسوس کی۔ اس کہانی میں بھائی بہن کی جدوجہد، محنت، صبر اور استقامت دکھائی جاتی ہے۔ یہ کہانی امید اور تحریر کرنے کی قوت کو نمایاں کرتی ہے کہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم محنت کریں، نہ ہم حوصلہ کم کریں اور خوابوں کی پیروی کریں۔